السلام علیکم۔ کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ہم نے واقعے کو مکمل پڑھا کہ قرآن میں ان کے واقعے کو کس طرح سے وضاحت کی گئی ہے۔ ہم نے اس سے اخلاقی اسباق بھی لیے اور یہ بھی دیکھا کہ وہ جو صورت ہے وہ کب نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم دوسرے جو پیغمبر ہیں ہم آج ان میں سے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کریں گے کہ ان میں کیا خرابی تھی اور وہ کون سا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر ہم لوگ سورۃ الاعراف دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی وضاحت ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بھی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کا ایک ہی واضح پیغام تھا۔ باقی پیغامات تو تھے ساتھ ساتھ، مگر ایک پیغام جو سب کا کامن تھا وہ کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید۔ دوسری چیز یہاں سے ذہن میں رکھیں، اس سے آگے سٹیپ میں یہ ہے کہ جو قوم ہے اس کے اندر ایک پچھلی جو قومیں تھیں ان میں ایک مخصوص جو ان میں ڈیفالٹ تھا اس کی بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی جو قوم جو مدین میں تھے ان کو وہاں بھیجا گیا، اس قوم میں ناپ تول کی کمی کرتے تھے، وہ ناپ تول صحیح سے نہیں تھے کرتے، اس میں جان کی کمی کرتے تھے اور نفع لینے کے لیے صرف۔ اور اسی طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو انہوں نے آ کر کیا الفاظ استعمال کیے، وہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ نے یوں بیان کیے ہیں کہ جب شعیب کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی اکیلا معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم ناپ کر مت دو، اور یہ زمین میں جو تم لوگ فساد پھیلا رہے ہو یہ مت پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ جو سا وہ تمہیں نفع دے گا اگر تم اس کی بات مانو گے۔ ناپ تول میں کمی کتنی بڑی چیز ہے، غلط چیز ہے، اس سے دیکھیں زمین میں کتنا فساد پھیلتا ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، کاروباری لحاظ سے آپ کو وقتی طور پر فائدہ دکھ رہا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے چھپا ہوا جو زہر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کے آگے کیا؟ اس کے آگے انہوں نے کہا اور چوکوں میں اور گلیوں میں بیٹھ کر جو ایمان لائے ہیں اللہ پر ان کا مذاق مت اڑاؤ یا ان کو دھمکیاں مت دو۔ ان میں ایک یہ بھی خرابی تھی کہ جو ایمان لے کر آئے ہوئے تھے ان میں ان کو دھمکیاں دیتے تھے، وہ جو کافر تھے وہ دھمکیاں دیتے تھے، کہا کرتے تھے تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں شعیب کو چھوڑ دو، ہم تم بتا رہے ہیں، یعنی دھمکیاں دیتے تھے۔ تو انہوں نے اس سے بھی روکا کہ تم لوگ یہ جو گلیوں میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہو نا یہ ایسا مت کرو، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم لوگ کم تھے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو قوت دی ہے، تم لوگوں کو ایک قوم بنایا تھا، تم لوگ تو فساد میں پڑے ہوئے تھے، ان میں بھی فساد تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں یونٹی پیدا کی تھی۔ لیکن اب اپنا ایک پیغمبر بھیجا کہ یہ دیکھو میسج، اب یونٹی آ گئی ہے، اب میسج بھی ایک سب کو جائے گا، اور دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ لیکن وہ لوگ بات ہی نہیں سمجھ رہے، فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے انہوں نے کہا اب آخری وارننگ بھی ان کو مل گئی ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہ لائے تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ اب جو کافروں نے آگے سے رپلائی دیا وہ بہت اہم کان ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے شعیب، اب جو سردار تھے اس قوم کے، جو کافر تھے، متکبر تھے، سب سے بڑی جو ان میں غلط بات تھی نا وہ تکبر بہت تھا ان میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ سردار بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تم اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، یا تو تم لوگ ہمارے مذہب کی طرف واپس لوٹ آؤ، ہاں یہ کر لو کہ تم لوگ ہماری طرف واپس آ جاؤ، ہمارے جو عقیدے ہیں، جو ہمارا ایمان ہے اس کو مان لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ادروائز ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں اس ملک سے جلا وطن کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اور یہ انہوں نے دھمکی دی ہے، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کیا میں تم لوگوں کے اس چیز پر ایمان لے آؤں جو ہم لوگ مکروہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو یہ مذہب جو تم لوگ پوجتے ہو چیزیں، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ان کو پوجوں، خواہ میں اس کو مکروہ کیوں نہ سمجھتا ہوں، مطلب میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، تو میں کیسے ان کی عبادت کروں؟ کہ بے شک ہم تو اللہ پر بہت بڑی تہمت لگائیں گے کہ ایک شخص جس پر وحی آئی ہے، جو تم لوگوں تک پیغام لے کر آ رہا ہے، وہی پھر گیا
اور تم لوگوں کے اس غلط مذہب کی طرف آ گیا جو جن کا کوئی بیس ہی نہیں ہے ان کی طرف آ جائے، تو کیا میں اللہ پر یہ تہمت نہ لگاؤں گا؟ میں تو اللہ پر الزام لگا دوں گا۔ اور انہوں نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ پھر ہم لوگ اس غلط راستے کی طرف جائیں جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہوئی ہے۔ اب ٹائم ہو گیا، میسج بہت زیادہ پہنچ چکا ہے، ان کو سمجھانا بھی ہو گیا۔ اب قوم کے سردار ابھی بھی متکبر ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم لوگ شعیب کا ساتھ دو گے نا، جو ایمان لائے تھے حضرت شعیب علیہ السلام پہ، ان کو کہا کہ اگر تم لوگ شعیب کا ساتھ دیتے رہو گے اور اس کو چھوڑو گے نہیں نا، تم لوگ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اب اس کے آگے پھر کیا ہوا؟ وہی چیز کہ جب ایک قوم جس پر واضح دلیلیں آ گئی ہوں، ہر شے ان کو سمجھا دی گئی ہو، میسج پورا ہو چکا ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عذاب آتا ہے اگر وہ تب بھی مان نہ لائیں۔ وہی ہوا کہ وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کو چیلنج دیتے تھے کہ دیکھ لیں گے کون فیصلہ کرتا ہے تم میں اور ہم میں، اور حضرت شعیب نے بھی ان کو کہا تھا دیکھ لیں گے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے ہیں، کوئی ہلنے کی کسی کی قوت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا کہ ان لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی اور یہ کہتے تھے نا کہ فیصلہ دیکھ لیں گے کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا کہا کہ اب دیکھو کہاں ہیں وہ لوگ، زلزلے نے ان کو کہاں چھوڑا، ختم ہو گئے، عذاب ان پر آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک جو خطا کار ہیں، خاص طور پہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کا یہی انجام کرتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا یوں اینڈ کیا کہ اس وقت شعیب علیہ السلام نے اپنا منہ موڑا قوم کی طرف اور کہا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا تمہیں، لیکن تم لوگ باز نہیں آئے، اب یہ اللہ کا عذاب تم پر تب آئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا۔